أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم دل ہیں. تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں. وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں. ان کی علامت ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے اثرات سے ظاہر ہوتی ہے. یہ مثال ان کی تورات میں بیان کی گئی ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کھیتی جو اپنے کوپل کو نکالے بس وہ مضبوط ہو، پھر وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو، وہ کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ کفار اس کے ذریعے جلن محسوس کریں. اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان میں سے ان کو مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. سورہ فتح کی یہ آخری آیت ہے اور قرآن کریم کی جو لمبی آیتیں ہیں سب سے لمبی آیت تو سورہ بقرہ کی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت وہ تجارت اور آپس کی لین دین کے بارے میں ہے سورہ بقرہ کے اندر. یہ بھی لمبی آیتوں میں سے ایک ہے. پچھلی آیت کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اتارا ہی اس لیے ہے تاکہ پوری دنیا کے اندر دلائل کے ذریعے اس کی سچائی ثابت ہو جائے. سورہ فتح کی آخری دو آیتوں میں یہ بات ہے. اب آخری آیت کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک تو یہ اس لیے فرمایا کہ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے جو واقعہ پیش آیا، آپس میں صلح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے سہیل ابن عمرو کے ساتھ جیسے بات چیت ہوئی لکھوایا کہ لکھو کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، محمد کی جانب سے جو اللہ کے رسول ہیں. تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ رسول اللہ کو مٹا دو، ہم تو کہاں مانتے ہیں، نعوذ باللہ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں چاہے کوئی مانے نہ مانے. محمد نام قرآن کریم کے اندر 4 جگہ کے اوپر آیا. ایک آیا سورہ آل عمران کے اندر وما محمد الا رسول. ایک آیا سورہ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ایک آیا سورہ محمد کے اندر. قرآن میں 6 صورتیں پیغمبروں کے نام سے ہیں. سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ ہود، سورہ نوح اور سورہ محمد. 6 صورتیں نبیوں کے نام سے. اس میں ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اس صورت میں وہاں آپ کا نام آئے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. اور چوتھی مرتبہ یہاں سورہ فتح کے اندر آیا محمد الرسول اللہ. تو 4 مقام پر، ایک مقام پر آپ کا نام احمد آیا سورہ صف کے اندر من بعد اسمہ احمد.
تو یہ 4 جگہ پر قرآن میں آپ کا نام محمد آیا ہے۔ تو آخری آیت ہے، بڑی جامع آیت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کیسے تھے، کیسی صفات دین کے اندر مطلوب ہے کہ پچھلی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فتح دی، امن کر دیا تاکہ یہ دین غالب ہو۔ تو یہ دین ہے کیا؟ یہ آخری آیت کے اندر، آخر سے پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اس دین کو دلائل کے ذریعے غالب ہونا ہے۔ تو آخری آیت کے اندر یہ بات بتائی کہ یہ دین کیا ہے، اس دین کو اپنانے والوں کی صفات کیا ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو تھے وہ، ان کی صفات کیا ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام اتنا پیارا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے عرب ملک سے PhD کی کہ محمد نام کے اوپر پچھلی 1 صدی کتنی کتابیں لکھی گئی۔ تو انہوں نے 12 والیوم میں اپنا یہ PhD کا مقالہ لکھا ہے، اس میں 29,774 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جو لکھا کہ پچھلی 1 صدی کے اندر 29,774 کتابیں، کیا نام کہاں سے چھپی، کتنے صفحات ہیں، کس نے لکھی، یہ ساری تفصیل اس میں انہوں نے لکھی ہے۔ 29,774 اور بعض کتابیں بڑی بڑی، جیسے اس میں ایک کتاب ہے 85 جلدوں کے اندر، وہ ایک کتاب ایسی بڑی چھوٹی، جیسے اردو میں سیرت پر اہم ترین کتاب علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو باقی کتاب پوری کی ان کے خاص شاگرد سید سلیمان ندوی شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا کہ اردو میں کوئی جامع کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نہیں ہے جو بہت مفصل ہے۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھنا شروع کیا، سیرت النبی، 2 جلدیں لکھی تھی، اور آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اعظم گڑھ کے جب وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے 3 خاص شاگردوں کو تار بھیجا۔ اس زمانے میں 1914 میں ان کی وفات ہوئی، تار بھیجا کہ آپ یہاں آ جاؤ، ہمیں آپ کو ایک خاص کام سونپنا ہے۔ ایک مولانا آزاد کو اس میں سے لکھا تھا، ایک سید سلیمان ندوی جو اس وقت پونے کالج کے اندر پڑھاتے تھے، بلایا، آئے، کہا کہ بھئی یہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے، سیرت النبی 2 جلدیں لکھی ہیں، باقی کام آپ کو پورا کرنا ہے۔ کہاں ہم تیار ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے اسی وقت اس زمانے میں پونے کالج کے اندر، اس زمانے میں کالج کا پروفیسر ہونا اور اچھی خاصی تنخواہ تھی، بس یہ کام ہمیں کرنا ہے سیرت، تو پونے کالج کے اندر سے استعفیٰ دے دی اور سیرت کی کتاب لکھی۔ تو اردو میں یہ مشہور اور مفصل کتاب، تو ایسی ہزاروں کتابیں آپ کی ذات کے اوپر لکھی گئی۔ علامہ اقبال نے جس کو کہہ دیا، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے سورہ علم نشرح کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اتنی تکلیفیں جھیلی، کیسا ذکر بلند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہے پوری تاریخ میں پوری گارنٹی کے ساتھ 1000% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے کسی کے اوپر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ امیر شکیب ارسلان جو 1920 کی دہائی میں بلکہ 1910 کی دہائی میں ایک بڑے منسٹر تھے ترکی حکومت کے اندر، ان کی ایک کتاب بہت مشہور، بڑے مصنف، اور انگریز نے جب پکڑا تو ان کو جلا وطن بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ہاں بلکہ کہیے کتاب کا ایک مقدمہ ہی تھا، پوری کتاب ہو گئی، حاضر العالم الاسلامی۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے 100 سال پہلے کہ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر 6 لاکھ کتابیں لکھی گئی، 6 لاکھ کتاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد الرسول اللہ
محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو بلند کیا تو ایسا بلند کیا چشم اقوام یہ نظارہ بد تک دیکھے. غالب نے تو بالکل لکھ دیا, شیخ سعدی نے تو یہ لکھ دیا کہ آپ کی تعریف میں کیا کہیں, بس اتنا کہہ سکتے بعدد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ, اتنا دو الفاظ میں تعریف کر دی. اور غالب کی ایک غزل ہے فارسی کے اندر, غالب نے تو یہ کہہ دیا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم, غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد کہ غالب ان کی تعریف تو کیا کر سکے گا, اس کے علاوہ کوئی ان کی تعریف نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر غالب نے کہا کہ آپ کی ذات کتنی بڑی ہے. فرمایا کہ اس دین کی بنیاد اگر دیکھنی ہے تو محمد الرسول اللہ والذین معہ, کہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ ان کے ساتھ جو تھے ان کی صفات تھی ان کو اپناؤ. ایک بہت پیاری بات امام مالک امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے, اور مولانا ابوالکلام آزاد نے جب 1912 میں الہلال شروع کیا آج سے 110 سال پہلے, تو سب سے پہلا جملہ یہ لکھا تھا الہلال کے اندر, لن يصلح آخر هذه الامه الا ما صلح به اوله, کہ اس امت کی اصلاح اسی میں ہو سکتی ہے کہ جب وہ پہلے والی جماعت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ان کی صفات کو اور ان کے طریقے کو اپنائے تو ہی اس امت کی اصلاح ہو سکتی ہے. امام مالک کا یہ قول ہے. تو فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ کیسے تھے آگے آ رہا, والذین معہ جو آپ کے ساتھ تھے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم, تمام عشرہ مبشرہ اور تمام صحابہ کرام, جتنے صحابہ ہیں وہ ہمارے نزدیک فضیلت رکھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, یعنی اگر فرمایا کہ تم کو یہ فتح حقیقت میں حاصل کرنی ہے تو طریقہ اپناؤ محمد الرسول اللہ والذین معہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ. سر سید احمد خان اگرچہ بعض غلطیاں بھی ان کی ہوئی لیکن ماڈرن ایجوکیشن کے لیے تو کام انہوں نے ہی کیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے, آپ کی ذات کے اوپر مسلمانوں نے بھی کتابیں لکھی, غیروں نے بھی کتابیں لکھی. ولیم میور کر کے نارتھ ایسٹ پروونس یعنی جس کو آج کل اتر پردیش کہتے ہیں, اب تو بہت چھوٹا, اس زمانے میں بہت بڑا وہاں کا گورنر تھا ولیم میور, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں 4 والیوم میں کتاب لکھی, لائف آف محمد, اور کئی واحیات باتیں بھی اس میں لکھی. سر سید احمد خان انگریزی جانتے نہیں, اگرچہ ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر لوگوں کو لائے لیکن آپ انگریزی نہیں جانتے. ان کو پتا چلا کہ اس آدمی نے ایسی باتیں لکھی ہے تو ان کو کہا گیا کہ یہ تو یہاں لکھا. یورپ کے اندر تو ایسی بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں آپ کی شان میں گستاخی کی گئی, تو بہت افسوس ہوا ان کو, اور انہوں نے اپنی زمین بیچ دی سر سید نے, اور زمین بیچ کر رقم حاصل کر کے ٹرانسلیٹر کو لے کر یورپ گئے, اور وہاں ایسی جتنی کتابیں لکھی گئی تھی ان کا مطالعہ کیا, اور پھر انہوں نے جو نیگیٹو باتیں لکھی تھی اس کا جواب انہوں نے دیا جو خطبات احمدیہ کے نام سے چھپی. وہاں مستقل رہے لندن کے اندر, اور وہاں لائبریریوں اس زمانے میں آج کے جیسی سہولتیں تو تھی نہیں کہ آسانی سے کتابیں مل جائے, اب تو PDF کی شکل میں بھی مل جاتی. تو وہاں مستقل گئے, ان کتابوں کا مطالعہ کیا اور پھر جواب دیا. یہ اس آدمی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل ہے.
تو محمد الرسول اللہ والذین معہ جو آپ کے ساتھ تھے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جس کو قرآن نے کہہ دیا ثانی اثنین، حضور کے بعد دوسرے آدمی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس امت میں اگر سب سے بڑا مقام ہے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن ان کی خدمات لوگوں کی، ان کی تواضع کتنی کہ اتنا بڑا مقام تھا، بڑے تاجر تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، ان کی تجارت تو کئی ملکوں میں، سیریا میں بھی مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، تب تک حبشہ میں بھی ان کی تجارت تک چلتی، کوئی عام آدمی نہیں تھے، بڑے تاجر، لیکن سب کچھ نچھاور کر دیا دین کے لیے۔ تو ان کے حالات کے بارے میں امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر لکھا ہے کہ محلے کے بچے آسانی، حضرت اتنا کام کر دو، حضرت اتنا کام کر دو، بچیاں آتی تھی جو حضرت ہماری بکری دو اور دو دیتے تھے۔ حضرت عنیسہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہاں بات کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ جو ان کے ساتھ تھے ان کی صفات کو اپناؤ۔ تو حضرت عنیسہ رضی اللہ عنہ بڑی صحابیہ، عورتوں کے مسائل پوچھا کرتی تھی، اور انہی کے پوچھنے پر وہ آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ تو حضرت عنیسہ حضرت ابو بکر کے پڑوس میں رہتی، کہتی ہیں کہ جب آپ خلیفہ بن گئے تو بچیاں آئی اور حضرت سے کہا، حضرت اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دو ہو گیا، تو آپ خلیفہ بن گئے۔ فرمایا نہیں، ابو بکر کو تم وہی پاؤ گے جو پہلے تھے۔ اور حضرت عنیسہ کہتی ہے کہ اس کے بعد 1 سال تک میں ان کے پڑوس میں رہی، اور باقی وہی تواضع، وہی نمرتا حضرت کے اندر تھی۔ تو دین اس سے پھیلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایک کتاب لکھی گئی ہے عجائب الہند، 1000 سال پہلے کی بہت پرانی کتاب ہے، ہندوستان میں اسلام کیسے داخل ہوا اس کے اوپر کتاب تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جنوبی ہند کے ایک بادشاہ نے ایک ڈیپوٹیشن مدینہ کے اندر بھیجا، پتا چلا کہ وہاں کوئی نیا مذہب شروع ہوا ہے، تو جاننے کے لیے کہ ہے کیا، اس کے لیے ایک ڈیپوٹیشن بھیجا۔ یہ وفد مدینہ کے اندر پہنچا، حضرت عمر کے زمانے 1 سال کے بعد پہنچا۔ اس زمانے میں تو سمندروں میں طوفان بھی آتے تھے۔ 1 سال کے بعد یہ وفد پہنچا، دھوپ کا وقت تھا، مسجد میں گئے، غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد میں آسانی سے آتے، آپ نے کئی وقتوں کو مسجد میں ٹھہرایا۔ تو مسجد میں گئے اور کوئی آدمی اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے تھے، فرمایا کوئی خادم والد ہوں گے، اٹھایا اور پوچھا کہ ہم کو یہاں کے بادشاہ عمر سے ملنا ہے، وہ کون ہے؟ تو کہا میں ہی ہوں۔ تو یہ ان کی سادگی سے متاثر ہو گئے۔ تو دین اس طرح پھیلائیں، والذین معہ، صحابہ کرام جو تھے۔ کنز العمال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ان کا، حضرت عمر کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت ابو بکر کہ بھئی مدینہ میں جیسا آج کل وہ خدمت کرتے ہیں کہ بھئی بیواؤں کو یہ کیٹ پہنچائیں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، الحمدللہ آج بھی کرنے والے کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے آفس کا یا گھر کا یا ایک لسٹ لٹکایا ہوا کہ بھئی مدینہ میں فلاں بیوہ ہے، ان کی خدمت کون کرے گا، فلاں بوڑھے میاں ہیں، ان کے گھر میں جھاڑو کون دے گا، ایسے کام اس زمانے میں تو کرنے ہوتے۔ ایک نام خالی تھا، مدینہ کی ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا تھا اور سامنے نام خالی تھا کہ بھئی اس میں خدمت کون کرے گا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ بھئی سب تو نام فل ہے، یہ خالی، میں کہوں گا تو حضرت ابو بکر مانیں گے نہیں، میں سیدھے ہی کام شروع کر دوں وہاں جا کے۔ دوسرے دن صبح فجر کے بعد گئے کہ اماں لاؤ آپ کا مٹکا میں پانی بھر دوں۔ تو حضرت وہ اماں نے کہا کہ کوئی آدمی آ کر بھر گیا جھاڑو، تو جو کوئی آدمی آ کر لگا گئے۔ دوسرے دن
سوچا کہ آج تو فجر سے پہلے ہی چلا جاؤں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں فجر سے پہلے ہی چلا گیا. اماں نے کہا کہ بھائی کوئی آدمی، پانی بھی بھر گیا، جھاڑو بھی دیکھے، چلا گئے. حضرت عمر نے سوچا کہ کون ہوگا جو اتنی جلدی آتا ہے. تیسرے دن کہا کہ میں دیکھوں، تو ایک جگہ جا کر چھپ گئے تہجد کے وقت، اور تھوڑی دیر ہوئی، دور سے دیکھا کوئی آ رہا ہے، قریب آئے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ دین اسلام جو پھیلا ہے وہ اس طرح پھیلا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو آخری آیت کے اندر ان کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے. تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کی صفات یہ ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور حضرت ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے الہلال میں پہلے ہی شمارے کے اندر یہ بات لکھی، لن يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها، کہ آج کی امت کو اگر اصلاح کے اوپر آنا ہے، آج کے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی لوگ ایسا احترام کرے جو پہلے مسلمانوں کا کرتے تھے، ہم کو بھی لوگ اس طرح مانے جو پہلے مانتے تھے، تو فرمایا کہ ان کو پیچھے جانا پڑے گا، قرن اول میں پہلی صدی میں جانا پڑے گا. وہ صفات تھی وہ اپنانی پڑے گی، اس طریقے کے اوپر آنا پڑے گا. تو اس امت سائنس، ٹیکنالوجی، نئی ترقی، اس میں تو آپ جتنا آگے سے آگے جائیں، لیکن جہاں طریقہ زندگی ہے، جہاں عبادات ہیں، جہاں توحید ہے، جہاں اخلاقیات ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ پیچھے جانا پڑے گا. فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة، اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح نہیں ہو سکتی الا بما صلح به اولها، مگر اس طریقے سے جس سے اصلاح ہوئی پہلی جماعت کی، جس سے صحیح راستے کے اوپر وہ جماعت آئی، ان صفات کو اپنائیں گے تو اس امت کی اصلاح ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما. یا اللہ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے. یا اللہ اس عشرے کے اندر تو تو لوگوں کو معاف کرتا ہے. یا اللہ تیرا معافی کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ کھل جاتا ہے. یا اللہ اس عشرے میں تو لوگوں کے اوپر رحمت اتارتا ہے. یا اللہ معاف کرتا ہے. یا اللہ اسی لیے تو تو نے اس عشرے کے اندر وہ قدر کی رات رکھی ہے، برکت والی رات رکھی ہے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری تمام غلطیاں معاف کر دے، ہمارے قصوروں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کا طریقہ چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا، حضرت عمر والے راستے کو چھوڑا، ان اخلاقیات کو چھوڑا، اس امانت داری کو چھوڑا، اس سچائی کو چھوڑا. یا اللہ اس بنا پر آج یہ امت ذلیل ہے. یا اللہ آج امت پریشانی کے اندر ہے. یا اللہ پھر سے اس طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، پھر سے وہ عزت مسلمانوں کو عطا فرما. یا اللہ پھر سے وہ سرخ روئی امت کو عطا فرما، پھر سے ان اخلاق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کی مثال کو پھر سے زندہ فرما. یا اللہ ہم کو ان کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کے لیے روزی کے دروازوں کو کھول دے، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، شرک سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما.
یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما، صرف تیرا خوف نصیب فرما، اوروں کے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دے، ہر طرح کے خوف کو نکال دے یا اللہ، پھر سے ہمت والی، عزت والی، اخلاق والی، سچائی والی زندگی نصیب فرما، انصاف والی زندگی نصیب فرما یا اللہ، دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک سے غلط فہمیوں کو دور فرما یا اللہ، ہدایت کی ہواؤں کو چلا، محبت کی ہواؤں کو چلا، دین انسانیت کی ہواؤں کو چلا یا اللہ، قرآن کے پیغام کو ملک کے اندر عام فرما یا اللہ، یہ تو وہ راتیں چل رہی ہیں جن میں قرآن اتارا گیا یا اللہ، یہ وہ بابرکت راتیں ہیں جس میں تو نے اپنا کلام اتارنے کی ابتدا کی یا اللہ، کلام پاک کے صدقے طفیل میں ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما، اس سے محبت نصیب فرما، اس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اخلاق والی، سچائی والی زندگی نصیب فرما، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو یا اللہ، ایمان کے اوپر، کلمے کے اوپر موت آئے، ایسی توفیق عطا فرما یا اللہ، اچانک موت سے حفاظت فرما یا اللہ، ایکسیڈنٹ سے اور یا اللہ جو بھی اچانک کی موت ہے اس سے حفاظت فرما یا اللہ، موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اونچا مقام نصیب فرما یا اللہ، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔